ان فرعون علا فی الارض، بے شک فرعون ایک متکبر شخص تھا جس نے زمین میں سرکشی مچا رکھی تھی، وجعلها اہلها شیعا، اور اس نے وہاں کے لوگوں کو گروہوں میں بانٹ دیا تھا، جو انگریزوں نے یہاں پہ کیا ڈیوائیڈ اینڈ رول، لوگوں کو گروہوں میں تقسیم کر دو، ان کو آپس میں لڑواتے رہو اور خود حکومت کا مزہ لوٹو۔ تو یہ آج بھی وہی ہے، اس وقت بھی یہی تھا، اس نے لوگوں کو گروہوں میں بانٹ دیا تھا، یستضعف طائفۃ منہم، اور وہ کمزور کرنا چاہتا تھا ان میں سے ایک گروہ کو، یعنی ایک تو اس نے نیشنلزم کا جو راگ الاپا تھا، آپ کو پتا ہے کہ یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے مصر میں بنی اسرائیل کی حکومت آ گئی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تقریباً سمجھ لیں آپ 2000 سال پہلے، اور اس وقت چونکہ مسلمانوں کی حکومت آ گئی تھی، وہاں کے جو نیشنل تھے لوگ رہنے والے مقامی، وہ ظاہر ہے پھر نیچے آ گئے ان کے، اور یہ حکومت ان کی کافی عرصہ تک چلتی رہی۔ پھر وہاں پہ ایک نیشنل موومنٹ اٹھی کہ یہ جو ہیں یہ شام سے آ کر یہاں پر آباد ہوئے ہیں اور انہوں نے مصر کے ملک کے اوپر قبضہ کر لیا ہے، یہ تو آؤٹ سائڈر ہیں، ان کو یہاں سے نکالو اور یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں ان کی حکومت ہونی چاہیے۔ اور وہ نیشنل موومنٹ پھر اتنی کامیاب ہوئی کہ بنی اسرائیل کی حکومت وہاں سے ختم ہو گئی۔ ظاہر ان کے کرتوت بھی اپنے ایسے ہی تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا کوڑا ان پہ پڑنا ہی تھا، ان کے جب عقائد اور نظریات کے اندر خرابیاں آ گئی تھیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کی کمٹمنٹ وہ نہیں رہی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ وہ محکوم ہو گئے، اور اس حد تک محکوم ہوئے۔ وہ ظلم کی داستان کیا ہے وہ آگے انشاءاللہ تعالیٰ آئے گی، کہ ان کے لڑکوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، لڑکیوں کو زندہ رکھا جاتا تھا، اور ان کے اوپر یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش آئی ان کے اعمال کے بدلے میں۔ بس اسی صورتحال میں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ان کے منجی بنا کر، نجات دہندہ بنا کر، ان کا ہادی اور مہدی بنا کر ان کو مبعوث فرمایا۔ تو وہ یعنی گروہوں میں بانٹ رکھا تھا اس نے، یعنی ایک یہ راگ لاپا ہوا تھا کہ یہ نیشنل ہیں اور یہ آؤٹ سائڈر ہیں، یہ فارنرز ہیں، یہ یہاں کے نیشنل ہیں۔ اس طرح دو گروہ بنا دیے تاکہ بنی اسرائیل کی کبھی انڈرسٹینڈنگ ہی ڈیولپ نہ ہو سکے مصر کے لوگوں کے ساتھ، اور اس کا فائدہ وہ یہ اٹھاتا تھا کہ جو بنی اسرائیل تھے ان کو وہ کمزور رکھتا تھا، کیونکہ ان کے اندر ان کو پتا تھا ان میں حکومت کے جراثیم ہیں، کسی بھی وقت وہ چنگاری جو ہے وہ آگ پکڑ سکتی ہے۔ جس طرح آج یورپ اور امریکنز کو یہ ہر وقت خطرہ رہتا ہے کہ مسلمانوں نے 1000 سال تک دنیا پہ حکومت کی ہے، تو ان کے اندر جراثیم حکمرانی کے موجود ہیں، کسی بھی وقت یہ سامنے آ سکتے ہیں، لہذا اسلام کو ملائن کرو، قرآن کو ملائن کرو، نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ ملائن کرو، یعنی بدنام کرو۔ یہ بالکل سیم مینٹیلٹی ہر زمانے میں رہی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا کہ اس نے ان کو گروہوں میں بانٹ رکھا تھا، باشندوں کو، تاکہ ایک خاص گروہ کو ٹارگٹ کر لیں۔ طائفۃ منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، وہ ان کے بیٹوں کو تو جو ہے وہ ذبح کر دیتا تھا اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا تھا۔ ظاہر ہے کہ بیٹے جوان ہوں گے تو وہ ایک ان کی اسٹرینتھ بنیں گے، ان کی پاور بنیں گے، اس لیے ان کی کوشش ہوتی تھی کہ کوئی بچہ جو ہے وہ جوانی کی عمر تک نہ پہنچے، الا یہ کہ کوئی مطلب خاندان کے گھر لڑکا پیدا ہوا، وہاں سے ہجرت کر گئی، ان کے بچے کو انہوں نے کہیں اور کسی کے حوالے کر دیا، کسی مصر کے رہنے والے کے ساتھ یہ انڈرسٹینڈنگ ہوئی تو ان کے ہاتھوں پروان چڑھ گیا، تو وہ ایک الگ بات ہے۔ اوورآل لیکن وہ یہ ظلم اٹھاتے تھے۔ انہ کان من المفسدین، بے شک وہ فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا فرعون۔ وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، اور ہم یہ ارادہ رکھتے تھے، ہماری یہ منشا تھی کہ ہم ان لوگوں کو جنہیں زمین میں کمزور کر دیا گیا تھا، یعنی بنی اسرائیل کو، ان کو جو ہے ہم اس ظلم سے، کمزوری سے نجات دیں۔ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثُونَ، اور ہم ان کو امام بنا دیں اور ان کو ہم وارث کر دیں فرعونیوں کا، یعنی حکومت اب ان کے پاس آ جائے، بنی اسرائیل کے پاس۔ اور وہ اللہ کی منشا یہ تھی کہ فرعونی غرق ہوں گے، ان کا مال ان کے ہاتھوں میں آئے گا، وہاں پہ انہوں نے حکومت نہیں قائم کی، وہ جا کے فلسطین میں کی، جو آبائی ملک تھا شام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مسکن، جہاں سے وہ ہجرت کر کے حضرت یوسف علیہ السلام آئے تھے، اور وہ پھر اپنے باپ کو بھی، حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی، اپنے بھائیوں کو بھی لے آئے تھے، 12 کے 12 یہ ٹوٹل بھائی، اور اسی سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم زمین میں ان کو جو ہے وہ حکومت دیں۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ،
اور ہم فرعون کو اور حامان کو اور ان کی فوجوں کو وہ سب کچھ دکھا دیں جن کا ان کو ہر وقت اندیشہ رہتا تھا. ظاہر ہے جو ظلم کا نظام قائم کیا ہوتا ہے اس کو ہر وقت یہ اندیشہ تو رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری حکومت خطرے میں پڑ جائے, کہیں بنی اسرائیل دوبارہ سے حکومت پہ قبضہ نہ کر لیں. یہ جو ہر وقت کھٹکا رہتا تھا, اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ایسی نہ تھا پھر کھٹکا صحیح بھی کر دئیے, واقعی انہوں لوگوں کو جو ہو بھی جائے وہی کچھ ہو جائے جو ان کو ہر وقت دھڑکا لگا رہتا تھا. اور بعض اسرائیلی روایتوں میں ملتا ہے کہ ان کے مطلب ان کی کتابوں میں یا نجومیوں کے ذریعے جو بھی شیاطین بعض اوقات کچھ خبریں جھوٹی سچی مکس کر کے کاہنوں کو پڑھا دیتے ہیں کہ ان کو یہ بات پتہ تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک ان کا منجی بن کے پیدا ہوگا. اور ظاہر وہ خود بھی کہتے ہوں گے, ان کے پاس بھی اپنی کتابوں میں یہ موجود ہوگا, جس طرح جو ہے وہ یہودی عرب کے کہا کرتے تھے جو ہے اوس اور خزرج کو کہ اے مشرکین عرب, آج تو تم جنگوں میں ہم سے جیت جاتے ہو, لیکن جب وہ پیغمبر آخر الزماں آئیں گے نا, ان کے ساتھ مل کے ہم پوری دنیا پہ حکومت اپنی قائم کر لیں گے. وہ پیغمبر آخر الزماں آئے, یہودیوں نے ایمان قبول نہیں کیا. اوس اور خزرج جو یہ سنا کرتے تھے کہ ایک منجی بن کے آئے گا ان کا نجات دہندہ, جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ریولیوشن برپا کرے گا, اور جب ان کو یہ دعوت پہنچی انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے کہ یہودی اس نبی کو اپنا پیغمبر مان لیں, ہم کیوں نہ بت پرستی چھوڑ کے اس کو اپنا نبی مان لیں اور لیڈر مان لیں, اور